الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سامعین کرام، حاجی طواف زیارہ کرنے کے بعد مینا واپس آ جائے اور وہاں ظہر کی نماز پڑھے اور بقیہ عید کا دن اور ایام تشریق اور اس کی راتیں یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ وہیں گزارے۔ اگر تاخیر کرے وہی افضل ہے، لیکن اگر پوری رات گزارنا ممکن نہ ہو تو رات کا بیشتر حصہ شروع سے یا بیچ سے یا آخر سے گزارے اور پانچوں نمازیں مسجد خیف میں اگر ممکن ہو جماعت کے ساتھ وقت پر پڑھے، قصر کر کے، اور جمع نہ کرے، اور اگر ممکن نہ ہو تو جماعت سے مینا میں کسی بھی جگہ نماز پڑھ لے اور ایام تشریق میں زوال آفتاب کے بعد تینوں جمروں کو کنکری مارے اور روزانہ کنکری مینا کی کسی بھی جگہ سے چن لے۔ سنت یہ ہے کہ جمرات تک پیدل جائے اگر ممکن ہو، اور 11 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد پہلے جمرہ کو مارے، اور وہ مسجد خیف سے قریب چھوٹا جمرہ ہے، وہ مسلسل 7 کنکریاں اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر مارے اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہے، اور اگر ممکن ہو تو قبلہ کی طرف رخ کر لے۔ جب اس سے فارغ ہو جائے تو تھوڑا اپنا دائیں جانب بڑھ جائے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے اور ہاتھوں کو اٹھا کر خوب دیر تک دعا کرے، اتنی دیر تک جتنی دیر میں سورہ بقرہ ختم کی جاتی ہے۔ پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس جائے اور اس کو بھی پہلے کی طرح 7 کنکریاں مارے اور ہر کنکری کے ساتھ اپنا دائیں ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہے، پھر بائیں جانب بڑھے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دیر تک دعا کرے، لیکن یہ دعا پہلی دعا سے چھوٹی ہو۔ پھر جمرہ عقبہ کے پاس جائے اور اسے بھی 7 کنکریاں مارے اور اس طرح سے کھڑا ہو کہ مکہ کو اس کے بائیں جانب اور مینا اس کے دائیں جانب ہو اور وہاں دعا کے لیے نہ ٹھہرے۔ اس طرح سے اس نے 21 کنکریاں مار لی۔ اور جو شخص معذور ہو اس کے لیے جائز ہے کہ مینا میں رات نہ گزارے اور 2 دن کی کنکریاں اور رمی ایک دن میں کر لے، یا رمی کو ایام تشریق کے آخر دن تک مؤخر کر دے یا رات میں مارے۔ 12 ذی الحجہ کو بھی اسی طرح سے کنکری مارے جس طرح سے 11 ذی الحجہ کو کیا ہے، اور زوال آفتاب کے بعد تینوں جمروں کو اسی طرح مارے۔ پہلے دونوں دنوں کی رمی کے بعد جو مینا سے جلد جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، وہ دوسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل جائے، لیکن اگر تاخیر کرے اور تیسری رات بھی گزارے تو زوال آفتاب کے بعد اسی طرح کنکری مارے، اور یہ افضل ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 13ویں رات کو ٹھہر کر کے کنکری ماری ہے اور تعجیل نہیں کیا ہے۔ مرد کی طرح عورت بھی کنکری مارے گی جس طرح سے طریقہ بیان کیا گیا ہے ابھی۔ اب حاجی اعمال حج سے فارغ ہو گیا، 13 تاریخ کو زوال کے بعد کنکری مارنے کے بعد مینا سے نکلے، پھر مکہ جائے اور طواف وداع کرے۔ اگر وہ مکہ کا رہنے والا نہیں ہے، حائضہ اور نفاس والی عورت پر طواف وداع نہیں ہے، جب طواف وداع کر لے تو اپنے وطن کی طرف کوچ کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، اگر چاہے تو اپنے ساتھ زمزم کا پانی بھی لے جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں احکام حج سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔